وإذا رفع رأسه من السجدة الثانية في الركعة الثانية افترش رجله اليسرى فجلس عليها ونسب اليمنى نصبا ووجه أصابعه نحو القبلة. فرمایا کہ جب دوسرے سجدے سے اٹھ جائے، دوسری رکعت کے بعد دوسرے سجدے کے بعد جب اٹھ جائے دوسری رکعت ہو اور پہلا قاعدہ کر رہا ہو یا آخری قاعدہ ہو، تب اس کے متعلق یہ اختلاف بیان کرنا چاہتے ہیں کہ افتراش کرے یا تورک کرے۔ حضرات حنفیہ کے نزدیک افتراش افضل ہے، چاہے قاعدہ اولا ہو یا قاعدہ ثانیہ ہو۔ افترش رجلہ الیسریٰ، یہ حکم مرد کے لیے ہے کہ بایاں پاؤں پھیلائے اس پر بیٹھ جائے، فجلس علیہا ونصب الیمنی نصبا، اور دائیں پاؤں کو کھڑا کرے، ووجہ اصابعہ نحو القبلہ، اور اس کی انگلیاں قبلے کی طرف کرے۔ ہکذا وصفت عائشہ رضی اللہ عنہا قعود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الصلاۃ، اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے نبی علیہ السلام کے بیٹھنے کی کیفیت بیان کی ہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ تمام حضرات میں نبی علیہ السلام کی نماز کو زیادہ جاننے والی تھی، اور عورت کے لیے تو تورک افضل ہے، ہر صورت چاہے حنفیہ کی ہو یا دوسرے مذاہب میں ہو، کہ وہ کیا اس کے لیے زیادہ اثر ہے، زیادہ ساتر ہے۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک دونوں قاعدوں میں تورک افضل ہے، یعنی دائیں طرف دونوں پاؤں کا نکالنا، اور حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے نزدیک پہلے قاعدے میں افتراش کرے، دوسرے قاعدے میں تورک کرے۔ ووضع یدیہ، اس کے بعد رکھے ہاتھ اعلیٰ فخذیہ، رانوں پر، وبسط اصابعہ، اور اس کی انگلیاں کھولے، تفریج کرے، قبض نہ کرے یعنی ملائی نہیں، وتشہد، اور تشہد پڑھے۔ یروى ذلك فی حدیث وائل رضی اللہ عنہ، یہی طریقہ وائل بن حجر رضی کی حدیث میں مروی ہے۔ وَلِأَنَّ فِيهِ تَوْجِيهُ أَصْوَابِعِ يَدَيْهِ لِلْقِبْلَةِ، کس طرح کی کرنے میں یہ فائدہ بھی حاصل ہوتا ہے نا کہ ہاتھوں کی جو انگلیاں ہیں قبلے کی طرف رہے گی۔ فَإِنْ كَانَتْ امْرَأَةٌ، اگر وہ کیا ہو عورت نماز پڑھ رہی ہو اور قاعدہ اولا ہو یا قاعدہ ثانیہ ہونا، تو جلست علی الیتها الیسریٰ، بائیں سرین پر بیٹھے گی، یعنی بائیں سرین زمین کے ساتھ ملائے گی اور دونوں پاؤں دائیں طرف نکالے گی، وَأَخْرَجَتْ رِجْلَيْهَا، دونوں پاؤں نکالے گی، من الجانب الایمن، دائیں طرف سے، لِأَنَّهُ أَسْتَرُ لَهَا، اس کے لیے زیادہ ساتر ہے۔ اب تشہد بتا رہے کہ تشہد کون سا تشہد پڑھے، اور تشہد کی کلمات مختلف حضرت ابا سے آئے ہیں۔ حضرت عمر کا اپنا تشہد ہے، حضرت ابن عباس کا، حضرت عبداللہ بن مسعود کا، حضرت عائشہ رضی کی، اس طرح اور بھی بہت سارے صحابہ سے تشہد منقول ہے۔ اس میں سے کون سا تشہد اختیار کرے، اس میں اختلاف ہے۔ حضرات حنفیہ عبداللہ بن مسعود رضی کا تشہد مختار سمجھتے ہیں، اور حضرات شوافی حضرت عبداللہ بن عباس رضی کے تشہد کو افضل سمجھتے ہیں۔ حضرات مالکیہ حضرت عمر رضی کی تشہد کو افضل سمجھتے ہیں، اس طرح بھی بہت سارے حضرات ہیں۔ اب وجہ کیا ہے، وجہ ترجیح بھی بتائیں گے۔ فرمایا کہ والتشہد، تشہد کی کلمات یہ ہے، التحیات للہ، تمام عبادات قولیہ اللہ کے لیے ہے، والصلوات، تمام عبادات بدنیہ اللہ کے لیے ہے، والطیبات، تمام عبادات مالیہ اللہ کے لیے ہے، السلام علیک ایھا النبی الی آخرہ۔ یہ تشہد کس کا ہے، تو فرمایا کہ وَهَذَا تشہد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، یہ عبداللہ بن مسعود رضی کا تشہد ہے، اور صحاح ستہ میں مروی ہے، تمام صحاح ستہ میں۔ فَإِنَّهُ قال، اس نے یہ فرمایا تھا کہ اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدی، کہ نبی علیہ السلام نے مجھے ہاتھ سے پکڑا، وَعَلَّمَنِي التشہد كما كان يعلمني سورة من القرآن،
کہ مجھے تشہد اس اہمیت سے سکھایا جیسے کہ اہمیت سے قرآن کریم کی کوئی صورت سکھاتے ہو. وقال پھر فرمائے کہ قل آتی کلمات کہے التحیات للہ الی آخرہ. حضرت صاحب ہدایہ اور اس طرح صاحب حضوری فرماتے کہ والأخذ بهذا اولا من الأخذ بتشہد ابن عباس رضی اللہ عنہ. کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کے تشہد کو لینا اور اس پہ اختیار کرنا زیادہ اولا ہے، اور اس کے لیے بعض وجوہات یہاں پر ذکر کی گئی ہے. اور وہ تشہد کون سی ہے؟ ابن عباس نے کہا تو فرمایا کہ وہ ہوا قولہ، وہ یہ ہے کہ التحیات المبارکات الصلوات الطیبات للہ سلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سلام علینا الی آخرہ. فرمایا کہ عبداللہ بن مسعود نے کا تشہد لینے کی افضل ہے. ایک تو یہ وجہ بتا رہے کہ لأن فیہ الامر، کہ اس کے اندر امر ہے کہ قل امر کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور امر کا اعلیٰ درجہ وجوب ہے. اقل درجہ کیا ہے؟ وَأَقَلُّهُ الاستحباب، اقل درجہ استحباب کا ہے. اور ساتھ ساتھ السلام علیکم اور السلام علینا الف لام کے ساتھ استعمال ہے کہ السلام علیکم والالف واللام، اور الف واللام کس کے لیے استعمال ہوتے ہیں؟ وہما للاستغراق، استغراق کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں، اور ساتھ ساتھ معنی کے اندر ابلغ بھی ہوتے ہیں. وزیادت الواو اور والطیبات والصلوات کے اندر واو استعمال نہ، اور واو کا پیدا کیا ہوتے ہیں وہی لتجدید الکلام، اس سے کلام کے اندر تجدید آتی ہے. تجدید تو کیا معنی؟ تاسیس، تاکید کا معنی نہیں اس کے اندر. کما فی القسم، جیسے قسم کے اندر ہوتے وہ تاکید تعلیم. اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ نبی علیہ السلام نے تشہد سکھاتے وقت تاکید فرمائی تھی. امام شفیع رحمہ اللہ فرماتے کہ دیکھ عبداللہ بن عباس نے کہ عبداللہ بن عباس کا تشہد ہم افضل سمجھتے، اس کی وجہ یہ ہے نا کہ التحیات کے لیے لفظ مبارکات آیا ہے اور الصلوات کے لیے الطیبات آیا ہے، اور موصوف صفت جو ہے نا وہ زیادہ راجع ہوتی ہے کہ قرآن کریم کے اندر بھی موصوف صفت کے ساتھ ہی الفاظ تحیتا مبارکتا. اور اسی طرح سے سلام جو ہے نا نکرہ ہے. قرآن کریم کے اندر اکثر تسلیمات بغیر الف لام کے ذکر، جیسے سلام قولا من رب الرحیم وغیرہ وغیرہ. تو قرآن کریم کی موافقت کی وجہ سے عبداللہ بن عباس کا تشہد زیادہ افضل ہوگا. اور اسی طرح وہی وجہ بھی بیان کرتے کہ دیکھ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کم سن تھے اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ سن رسیدہ تھے، تو جو آخری عمل نہ وہ ابن عباس نے لیا ہوگا، تو اسی لیے بھی افضل ہے. حنفیہ حضرات فرماتے کہ دیکھیے عبداللہ بن عباس کی عبداللہ بن مسعود کی جو روایت ہے نا یہ اصح ما فی الباب ہے. امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس کی صراحت فرمائی ہے. اور ساتھ ساتھ عبداللہ بن مسعود کی جو حدیث ہے نا یہ صحاح ستہ کے اندر مری، اور اس میں کوئی اختلاف نہیں، یعنی اس کے اندر الفاظ میں کوئی اختلاف نہیں. عبداللہ بن مسعود کی روایت مختلف حضرات نے نقل کی ہے بغیر اختلاف کے، اور عبداللہ بن عباس نے کا تشہد، عمر نے کا تشہد، اس طرح بہت سارے دوسرے حضرات کا تشہد یہ جو نقل کیا گیا ہے نا اختلاف کے ساتھ نقل، کسی میں بسم اللہ کے الفاظ ہے، کسی میں کیا الفاظ، کسی میں کیا الفاظ. اور آپ کو معلوم ہے کہ وہ روایت جس کے ہر طریق میں الفاظ متفق ہونا اس کا لینا زیادہ راجح ہوتا ہے. اور آپ نے جو کہا نا کہ قرآن کریم کے اندر نکرے کے ساتھ سلام کے الفاظ استعمال، اسی طرح موصوف صفت کے ساتھ تحیہ کے الفاظ استعمال ہے، تو یہی وجود ہمارے تشہد کے اندر جو الفاظ ہیں اس کو بھی حاصل ہے. ایک تو امر ہے، اور امر جو ہے زیادہ اولا ہوتا ہے، اس لیے کہ امر کا صیغہ اکثر استعمال ہے، اور الف لام جو استغراق کے ساتھ تکسیر کا معنی دیتے ہیں، واو تجدیدی کلام کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور اسی طرح عام محدثین نے فرمایا کہ عبداللہ بن مسعود کا جو تشہد ہے نا سند کے اعتبار سے بھی کیا ہے بہتر
بہتر اولا ہے. اور صحابہ حضرت اس طرح دوسرے حضرات نے منبر پر سے یہ سکھایا ہے. اور اس کے اندر عبدہ کا لفظ بھی استعمال ہے. اور دوسرے جو تشہدات ہیں نا اس کے اندر یہ بھی آیا ہے کہ عبداللہ بن مسعود سے کہ تشہد سے اگر ہم اس کو متفق کرنا چاہیں نا تو اس کی زیادتی محذوف ہو جائے گی، کیونکہ روایات کے اندر تطبیق کے لیے یا توفیق کے لیے یا جمع کرنے کے لیے ہم یہ کرتے ہیں نا کہ زیادتی کو محذوف کرتے ہیں. جب محذوف کر لینا تو بھی ہمارے تشہد کی طرح بن جائیں گے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عمر کے تشہد کو اس وجہ سے لیا کہ دیکھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ برسر ممبر یہ لوگوں کو سکھایا، کسی نے اس پر نکیر نہیں فرمائی. ہم کہیں گے کہ نکیر نہ فرمانا یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ یہ راجح ہے، بلکہ بہت سارے صحابہ نے جو تشہدات نقل کیے ہیں نا اس کی کلمات الفاظ حضرت عمر کے تشہد سے مختلف ہے. یہ قاعدہ اولا کا بیان ہے. فرمایا کہ ولا یزید علی هذا فی القاعدۃ الاولى، قاعدہ اولا کے اندر عبدہ رسولہ پر اکتفا کرے گا حنفیہ کے ہاں، اس سے زیادہ نہیں پڑے گا. لقول ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا کہ علمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التشہد فی وسط الصلاۃ وآخرها، کہ نماز کی اول اور آخر میں تشہد مجھے سکھایا کہ آپ یوں پڑھے ہو. فَإِذَا كَانَ وَسْطُ الصَّلَاةِ یا وسط الصلاۃ، جب نماز کا وسط ہو جائے نا قاعدہ اولا تو نہضا اٹھ جاتے تھے. اذا فرغ من التشہد، جب تشہد سے فارغ ہو جاتے. وَإِذَا كَانَ آخِرَ الصَّلَاةِ، جب نماز کا آخر ہوتا نا یعنی قاعدہ اخیرہ، تو دعا لنفسہ بما شاء، اس کے بعد دعا مانگتے تھے اپنے لیے جو بھی کچھ اس کو پسند آتی نا وہ دعا حضرت رسول اللہ علیہ السلام مانگتے تھے. حضرات شعبے کے ہاں قاعدہ اولا ہو یا قاعدہ ثانیہ ہونا اخیر تک پڑے گا. درود شریف پڑھنا ان کے ہاں بہر صورت فرض ہے. قاعدہ اولا ہونا تک بھی پڑے گا، چھوڑے گا نہیں، کہ قرآن کریم کے اندر امر کا صیغہ استعمال ہے، ہمارے اثر سنت کا درجہ رکھتا ہے. وَيَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَحْدَهَا، پہلی دو رکعتوں کے اندر قرات فرض واجب کی درجے میں ہے. آخری دو رکعتیں ہونا جیسے چار رکعت کی نماز یا 3 رکعت کی نماز ہو تو آخری رکعتوں میں فاتحہ شریف پڑھ سکتے استحباباً، وہی اس سے زیادہ کوئی چیز زیادہ نہیں کرے گا، کراہت ہوگی. لحدیث ابی قتادہ رضی اللہ عنہ، ابو قتادہ رضی کی حدیث ہے کہ ان النبی علیہ السلام قرأ بالاخرین بفاتحۃ الکتاب، کہ صرف فاتحہ شریف نبی علیہ السلام نے پڑھی تھی. وہذا بیان الافضل، یہ افضلیت کا درجہ بتا رہے کہ سنت ہے. والصحیح، یہی درست بات ہے. لأن القراءة فرض في الركعتين الأوليين، کہ قراءت صرف پہلی دو رکعتوں میں فرض. علی ما یأتیک من بعد انشاء اللہ تعالی، بعد میں اس کا بیان آئے گا فصل فی القراءة میں. وجلس فی الأخیرة كما جلس فی الأولى، قاعدہ اخیرہ میں ایسی ہی بیٹھے گا جیسے کہ قاعدہ اولا کے اندر بیٹھا تھا. تمہاروین پہلے بھی ہم نے حدیث نقل کی تھی من حدیث وائل رضی کی حدیث وعائشہ، اور اسی طرح عائشہ رضی کی حدیث کہ افتراش کرے گا، کیونکہ وَلِأَنَّهَا أَشَقُّ عَلَى الْبَدَنِ، کہ اس حیات کے ساتھ قاعدہ کرنا، بیٹھنا، جلسہ کرنا بدن پر اشق ہوتا ہے، مشقت والا ہوتا ہے. فَكَانَ أَوْلَى مِنَ التَّوَرُّكِ، لہذا اس تورک سے اولا ہوگا. الذي يميل إليه مالک رحمہ اللہ، اس کی طرف حضرت امام مالک رحمہ اللہ گئے ہیں، مائل ہو گئے ہیں. والذي يروى، اور وہ جو نقل کیا جاتا ہے کہ انہ علیہ السلام قعد متورکا، کہ نبی علیہ السلام بھی تورک کر کے بیٹھ گئے تھے. اور ابو حمید ساعدی کی روایت میں ایسا آیا ہے تو ضعفہ الطحاوی، طحاوی رحمہ اللہ نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے. اگر ضعیف نہ قرار دینا تب بھی ہمارے پاس ایک وجہ ہے، وہ یہ ہے کہ او یحمل علی حالت الکبر، کہ وہ ذوق کی حالت پر محمول ہے. انہیں تورک کے ساتھ بیٹھنا یا تو شخص کے لیے ہوگا کہ اس کے قدمین میں یا اسی طرح اس کے گھٹنے میں کیا ہو، درد و تکلیف ہو یا کوئی بیماری ہو، جیسے کہ آج کل گھٹنوں کی بیماری شائع ہے.
یا اس وجہ سے کہ آدمی کیا ہو جسیم و لخیم ہو کہ اس کے لیے بیٹھنا گھٹنوں پر مشکل افتراش نہ کر سکتا ہو تو پھر وہ تورک کر لے، اس کے لیے بھی جائز ہے۔ یا آدمی ضعیف ہو، کبیر ہو، اسن ہو، زیادہ عمر والا ہونا تو اس کے لیے بھی کیا ہے جائز ہے۔ یا چھوٹا جواب اس کا یہ ہوگا نا کہ یہ جواز کے لیے رسول اللہ علیہ السلام نے کیا تھا۔ وَيَتَشَهَّدُ، اس کے بعد تشہد کی کلمات پڑھے، الفاظ پڑھے، وَهُوَ وَاجِبٌ عِندَنَا، یہ ہمارے نزدیک واجب ہے۔ یعنی نفس قاعدہ اولا قاعدہ ثانیہ یہ واجب ہے۔ نفس قاعدہ اولا صرف بیٹھنا عبد الرسول کی مقدار تک واجب ہے۔ قاعدہ ثانیہ کے اندر عبدہ رسول کی مقدار تک بیٹھنا فرض ہے۔ ہاں اس کے اندر کلمات تشہد پڑھنا صحیح قول کے ہاں، متبعی قول کے ہاں مطابق واجب ہے عند الحنفیہ۔ اس کے بعد علی سبیل السنہ وصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام پر درود شریف پڑھے گا۔ وَهُوَ لَيْسَ بِفَرِيضَةٍ عِندَنَا، ہماری نزدیک یہ واجب نہیں، خلافاً للشافعی رحمہ اللہ فیہما، امام شافعی رحمہ اللہ کے خلاف، یعنی قولی پر خلافاً ثابتاً للشافعی رحمہ اللہ فیہما، یعنی فی التشہد والصلاۃ، کہ امام شافعی رحمہ اللہ کے ہاں تشہد اور صلاۃ دونوں فرض، چاہے قاعدہ اولا ہو یا ثانیہ ہو پڑھے گا، نہیں پڑھے گا نماز نہیں ہوگی۔ ہم کہتے ہیں کہ نہیں، زیادہ سے زیادہ تو وجوب ثابت ہوگا تشہد کے لیے، ہاں فرض کا درجہ ثابت نہیں ہوتا، اس لیے کہ فرض کے لیے قطعی دلیل ہونی چاہیے کہ جو قطعی ثبوت بھی ہو، اور یہ اخبار واحدہ ہے، اخبار واحدہ سے قطعیت ثابت نہیں ہوتی۔ وہ دلیل سے پکڑتے کہ دیکھیں لقولہ علیہ السلام، یہ ہماری دلیل ہے کہ یہ فرض نہیں، کیونکہ لقولہ علیہ السلام، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا قول ہے کہ اذا قلت ھذا، کہ جب آپ اس مقدار تک پڑھے، یعنی عبد الرسول تک پڑھے، او فعلت، یا اتنی مقدار تک آپ بیٹھ جائے، فقد تمت صلاتک، تو آپ کی نماز پوری ہوئی، یعنی نفس سے نماز پوری ہوئی۔ پھر اس کے بعد خروج بسنع المصلی نہ کرنا یا درود شریف نہ پڑھنا، تو یہ کیا ہوگا؟ نماز کے لیے نقصان ہوگا، ہاں نفس سے نماز ہو جائے گی۔ اور یہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کی تمامیت کو معلق کیا ہے کسی ایک کے ساتھ، وہ کیا ہے؟ راجح قول کے مطابق بیٹھنا جو ہے واجب ہے، اور اخیر میں فرض ہے کہ ان شئت ان تقوم فقم، کہ اتنی مقدار بیٹھنے کے بعد، پڑھنے کے بعد، یا صرف بیٹھنے کے بعد اگر آپ کھڑا ہونا چاہے تو کھڑے ہو جائے، وَإِن شئت أَن تَقْعُدَ فَاقْعُدْ، اگر بیٹھنا چاہے نا مزید درود شریف وغیرہ پڑھنا چاہے تو وہ بھی پڑھے، بیٹھ جائے۔ وَالصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ علیہ السلام خارج الصلاة واجبۃ، اب درود شریف کی حیثیت بیان کرتے ہیں کہ نماز سے خارج یا نماز کے اندر کی کیا حیثیت ہے۔ درست قول کے مطابق نماز کے اندر درود شریف پڑھنا سنت ہے اور دعا کے قبول کا ذریعہ ہے، جیسے کہ حدیث شریف میں ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا سے پہلے درود شریف پڑھے نماز کے اندر بھی، کہ اس سے دعا کیا ہوتی ہے؟ اسما ہوتی ہے، زیادہ قبول ہوتی ہے۔ ہاں نماز سے خارج، فی الخارج، خارجی دنیا کے اندر درود شریف کی کیا حیثیت ہے؟ ایک مرتبہ پوری زندگی میں پڑھنا فرض ہے، کیونکہ قرآن کریم کا حکم ہے کہ وَصَلُّوا عَلَيْهِ، صلو علیہ وسلموا تسلیما، اس امر پر عمل کرنے کے لیے ہی حکم لگایا جائے گا کہ ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا فرض ہے۔ اس کے بعد بار بار پڑھنا تو اس کی کیا حیثیت ہے؟ تو اس کے متعلق علماء نے فرمایا کہ اگر کسی مجلس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اسم گرامی ذکر ہو جائے نا، تو پہلی مرتبہ درود شریف کا پڑھنا واجب ہے، اس کے بعد بار بار پڑھنا مستحب ہے، اور اسی طرح سے درود شریف کو وظیفہ بنانا یا بار بار اس کا ورد کرنا اور بار بار پڑھنا باعث وسط فضیلت ہے، اور کیا ہے؟ قبول کا ذریعہ ہے، اور دعا کے اول و آخر میں پڑھنا قبول دعا کا ایک اقرب ذریعہ ہے۔ فرمائے کہ وَالصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ علیہ السلام، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود شریف پڑھنا خارج الصلاۃ، نماز سے باہر، واجبۃ، واجب، واجب منا
عام معنی میں ہے کہ اما مرتن واحدہ ایک مرتبہ پڑھنا تو فرض ہے، کما قالہ الکرخی رحمہ اللہ، جیسے کہ امام کرخی رحمہ اللہ نے فرمایا پوری زندگی میں ایک مرتبہ، او کلما ذکر النبی علیہ السلام، ہر مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آ جائے، نام گرامی آ جائے تو آیا پڑھنا واجب ہے، تو فرمایا کہ واجب ہے، کما اختارہ الطحاوی، جیسے کہ امام طحاوی رحمہ اللہ نے اس بات کو مختار سمجھا ہے، اس لیے کہ ذکر ہونا کیا ہے سبب ہے، اور سبب کی تکرار سے وجوب کا بھی تکرار ہوتے ہے، تو اس لیے ہر مرتبہ پڑھے گا، مگر صحیح باتیں ہے کہ تکرار کے ساتھ استحباب کا درجہ ہے، ہر مرتبہ پڑھنا واجب نہیں۔ فکفین مؤنۃ الامر، لہذا ایک مرتبہ پڑھنا امر کا جو کیا ہے ذمہ ہے، اس کی جو ذمہ داری ہے، اس سے ہم سبق دوش ہو جاتے ہیں۔ والفرض المروی فی التشہد هو التقدیر، اور تشہد کے متعلق ہم نے جو فرمایا جو ذکر کیا ہے نا کہ فرض درجہ ہے، وہ کیا ہے تقدیر والا درجہ ہے۔ تقدیر کا کیا معنی کہ عبدہ و رسول کی مقدار تک بیٹھنا فرض ہے، البتہ اس کے اندر تشہد پڑھنا واجب ہے۔ قال آگے فرمائے کہ جب اس نے درود شریف بھی پڑھا، آگے کیا کرے تو فرمائے کہ ودعا، دعا کرے، دعا مانگے، بما ایسے الفاظ کے ساتھ کہ یشبہ الفاظ القرآن، کی قرآنی الفاظ کے مشابہ ہو، والادعیۃ المأثورہ، وہ دعائیں جو حدیث میں منقول ہے۔ یہاں پر یشبہ کا لفظ کہا، یہ معنی نہیں کہ بس قرآنی کلمات نہیں پڑھ سکتا، قرآنی کلمات پڑھنا تو زیادہ اولا، زیادہ راجح ہے، کہ مثلا اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ والا کیا پڑھے، وظیفہ پڑھے، یا اس کی جگہ یہ دعا پڑھی کہ ربنا آتنا من لدنک ذریۃ طیبہ، یا اس کی جگہ پڑھے کہ ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول، جو بھی دعا ہونا قرآنی دعا، وہ تو 1000 درجے افضل ہے۔ ہاں اگر وہ نہ پڑھنا چاہے نا تو ودعا بما یشاکل، بما یشابہ، جو مشابہ ہو، اسی جیسی کلمہ ہو، کہ جیسے کہ قرآن کریم کے الفاظ ہے تو اسی دعا استعمال کر سکتا ہے، مانگے۔ والادعیۃ المأثورہ، یا وہ دعائیں جو منقول احادیث شریفہ میں، لما روینا من حدیث ابن مسعود رضی اللہ عنہ، کہ عبداللہ بن مسعود سے کی حدیث ہم نے پہلے نقل کی تھی۔ قال له النبی علیہ السلام، کہ اس نے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ثم اختر من الدعاء، پھر دعا میں سے وہ دعا اختیار کرنا، اطیبها واعجبها الیک، جب کو زیادہ اچھا لگے، زیادہ عمدہ لگے، زیادہ بہتر لگے، زیادہ پسند لگے، وہ دعا پہ اختیار کرے۔ وَيَبْدَأُ بِالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ علیہ السلام، دعا سے پہلے درود شریف پڑھے گا، لِيَكُونَ أَقْرَبَ إِلَى الْإِجَابَةِ، تاکہ دعا جو ہے زیادہ قریب ہو جائے قبول ہونے کے۔ وَلَا يَدْعُو بِمَا يَشْبَهُ كَلَامَ النَّاسِ، ایسی دعا نہیں مانگے گا جو لوگوں کے کلام کی طرح ہو، گفتگو کی طرح ہو، تحرزاً عن الفساد، فساد سے بچنے کے لیے، اس لیے کہ اگر لوگوں کی کلام، لوگوں کی گفتگو کی طرح دعا مانگے گا نماز فاسد ہوگی۔ ولہذا یأتی بالمأثور المحفوظ، ایسی دعا مانگے گا، پڑھے گا جو کیا ہو، معصور ہو، محفوظ ہو، یعنی مستند ہو۔ وما، اور اسی چیز کے متعلق مانگے گا نا کہ لا یستحیل سؤالہ من العباد، کہ جس کا مانگنا بندوں سے محال نہ ہو۔ فقولی، جیسے کہ اگر ایک شخص ہے کہ اللہم زوجنی فلانا، کہ فلاں عورت کا میرے ساتھ نکاح کیجیے، تو صحیح نہیں۔ یشبہ کلامہ، ہمیں تو عام لوگوں کے کلام سے مشابہ ہے کہ ایک عام انسان کو بھی وکیل بنایا جا سکتا ہے اس کام کے لیے۔ وما یستحیل، اور وہ چیز جو کیا ہو مستحیل ہو، فقولی، جیسے کہ یہ کہنا کہ اللہم اغفر لی، کہ مجھے معاف فرما، میرے گناہ معاف فرما، تو لیس من کلامہم، یہ کلام الناس میں سے نہیں، اسی دعا کا مانگنا درست ہے۔ وقول، اور یہ کہنا کہ اللہم ارزقنی، کہ اللہ مجھے رزق دینے، رزق وسیع، رزق حلال دی، من قبیل الاول، اول قبیل سے، یعنی کلام الناس میں سے، لیکن صحیح بات ہے کہ اس کا استعمال کر سکتا ہے، اگرچہ پر یہ کہا گیا ہے کہ الاستعمال حکیم و بین العباد، کہ لوگ بھی اس کو آپس میں استعمال کرتے، کہ یقال، جسے کہا جاتا ہے عام محاورے میں، عربی کے کلام میں، کہ رزق الامیر الجیش، کہ امیر نے، حاکم نے پورے لشکر کو کھانا کھلایا، یعنی ان کو رزق کا معنی عام معنی ہے اس کا کہ تنخواہ دی یا کھانا کھلایا، جو کچھ بھی ہو،
لیکن صحیح بات ہے کہ یہ تو مجازن ہم حقیقت کی بات کر رہے ہیں کہ اگر ایک حقیقتاً اللہ سے مانگے کہ اللہم ارزقنی تو درست ہے. جب اس نے دعا دی کہ دعا سے بھی فارغ ہوتا کہ کیا کرے ثم یسلم عن یمینہ، پھر دائیں طرف سلام پھیرے، فیقول کہے گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، وعن یسارہ اور بائیں طرف سلام پھیرے مثل ذلک اسی طرح. لما روى ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے یہ روایت کی ہے کہ ان النبی علیہ السلام کان یسلم عن یمینہ حتی یرى بیاض خده الایمن وعن یساری حتی یرى بیاض خده الایسر، کہ نبی علیہ السلام دائیں بائیں چہرہ گھماتے تھے، سلام پھیرتے تھے کہ اس کے رخساروں کی سفیدی نظر آتی تھی. اب اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ ایک طرف سلام پھیرے، ایک سلام پھیرے یا دو ہے یا تین ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اگر امام ہونا صرف ایک سلام پھیرے گا سامنے کی طرف اٹھا کر، کہ حضرت عائشہ سے مروی ہے نا کہ نبی علیہ السلام نے سلام پھیرا تلقاء وجہی کے الفاظ آئے ہیں، جبکہ اکثر حدیث کے اندر دو طرف سلام پھیرنے کے کیا ہے کلمات ہے. اگر مقتدی ہونا تو پھر تین سلام پھیرے امام مالک رحمۃ اللہ کے نزدیک. ایک تو ہے دائیں طرف کے جواباً للناس بجانب الیمن، اور ایک بائیں طرف پھیرے کہ جواباً للناس ان لوگوں کے لیے جواب بن جو کیا ہو بائیں طرف بیٹھے ہو، اور سامنے کی طرف ایک سلام پھیرے کہ جواباً للامام ہو. مگر صحیح درست راجح بات یہ ہے کہ دو سلام ہے. حضرت عائشہ کی روایت میں جو تلقاء وجہ ایک مرتبہ سلام کا ذکر ہے نا تو اس کا جواب یہ ہے کہ نبی علیہ السلام دائیں طرف سلام پھیرتے تھے اونچی آواز سے اور بائیں طرف آہستہ آواز سے، تو وہ کسی کو نہیں سنائی دیا، اس لیے ایک سلام سمجھ لیا. لما روى ابن مسعود رضی اللہ عنہ مسعود سے نے دو سلاموں کا ذکر، اس طرح بہت ساری اور روایات بھی ہے. ونوى بالتسلیم الاولى، پہلی تسلیم سے نیت کرے گا من علی یمینہ من الرجال والنساء والحفظہ، آدمیوں مرد و عورت اور فرشتوں کی نیت کرے گا کہ ان پر خدا کا کیا ہو سلام ہو. اور یہ تو شروع کی بات تھی کہ عورتیں شریک ہو جاتی تھی، عورتوں کی نیت نہ کرے. وَكَذَلِكَ فِي الثَّانِي، دوسرے سلام میں لِأَنَّ الْأَعْمَالَ بِالنِّيَّاتِ، کہ عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے. وَلَا يَنْوِي النِّسَاءَ فِي زَمَانِنَا، ہمارے زمانے میں عورتوں کی نیت نہیں کرے گا کیونکہ وہ منہی ہے نماز سے. وَلَا مَنْ لَا شِرْكَةَ لَهُ فِي صَلَاتِهِ، اسی طرح مرد و عورت میں سے وہ لوگ جو نماز کے اندر شریک نہ ہونا خارج من الصلاۃ ہو، اس کی نیت بھی نہ کرے. ہو صحیح ہو، یہی درست بات ہے کیونکہ لأن الخطاب، یہ جو خطاب ہے نا کہ السلام علیکم کا آپ خطاب کے لیے استعمال ہوتے حفظ الحاضرین، یہ موجودہ لوگوں کا حصہ ہے. ولا بد للمقتدی، مقتدی کے لیے ضروری ہے من نیت امامہ کہ امام کی متابعت کی نیت بھی کرے. فإن كان الامام من الجانب الایمن، اگر امام دائیں جانب نا متابعت کی نیت بھی کرے اور ساتھ ساتھ امام کے لیے نیت بھی کرے کہ اس پر خدا کی سلامتی ہو. فإن كان الامام من الجانب الایمن، اگر یہ بائیں طرف بیٹھا ہے اور امام دائیں طرف ہے نا تو پھر کیا کرے دائیں طرف میں نیت کرے اس کے لیے. اویل ایسر، اگر بائیں بیٹھا ہو اور یہ دائیں ہے نا تو بائیں طرف سلام پھیرتے وقت نیت کرے. نواہ فیہم نیت کرے گا. فإن كان الامام من الجانب الایمن او الايسر نواه فیہم، اس میں نیت کرے گا. وإن كان بحذائه، اگر امام کیا ہو بالکل سامنے برابر میں ہو اور بالکل برابر میں بیٹھا صف میں تو نواہ فی الاولی عند ابی یوسف رحمہ اللہ، امام یوسف سے فرمائے کہ بس پہلے سلام کے اندر امام کے لیے نیت کرے. ترجیحا لجانب ایمن، کی جانب ایمن کیا ہوتا ہے راجح ہوتا ہے، یعنی دائیں طرف کو کیا ہے رجحان حاصل ہے. وعند محمد رحمہ اللہ وهو روایت عن ابی حنیفہ رحمہ اللہ، امام محمد کی روایت کے مطابق جو امام حنیفہ سے مروی ہے کہ نواہ فیہما، امام کی نیت کرے دونوں سلاموں میں، کیونکہ لأنہ ذو حظ من الجانبین، کہ دونوں جانبوں سے وہ حصہ پانے والا ہے.
والمنفرد اگر کوئی اکیلے نماز پڑھ رہے تو ینوی الحفظ علی غیر، صرف فرشتوں کی نیت کرے، کسی اور کی نیت نہ کرے، لأنه لیس معهم سواہ، کہ فرشتوں کے علاوہ اس کے پاس کوئی اور نہیں ہے۔ والامام ینوی بالتسلیمتین، امام دونوں سلاموں میں مقتدیوں کی نیت کرے گا، هو الصحیح، یہ درست روایت ہے۔ ولا ینوی فی الملائکۃ عددا محصورا، آگے فرمایا نا کہ جب یہ ملائکوں کی نیت کرے تو پھر اس کے لیے کوئی عدد محصور نہ بتا کہ مثلا 100 فرشتے، 50 فرشتے، 60 فرشتے، 360 یا یہ، کیونکہ ملائک کی جو تعداد ہے نا اس کے متعلق مختلف روایات آئی ہے، تو اس کی حیثیت اسی جیسے کہ انبیاء کی تعداد کے متعلق احادیث میں اختلاف ہے، بس کیا کرے نفس سلام کی نیت کرے، کسی عدد وغیرہ کی نیت نہ کرے۔ ولا ینوی فی الملائکۃ عددا محصورا، کوئی عدد معین کی نیت نہ کرے، لأن الاخبار فی عددهم قد اختلفت، کیونکہ تعداد کے متعلق روایت مختلف آئی ہیں، مختلف تعداد بتائی گئی ہے۔ فاشبہ الایمان یا فاشبہ الایمان بالانبیاء علیہم السلام، ان پر ایمان لانا ایسی ہی ہے جیسے کہ انبیاء پر ایمان لانا، کہ ہم انبیاء پر ہم ایمان لاتے ہیں نا بغیر تعداد کے، اور بغیر تعداد کے ہم کیا کہتے ہیں کہ کم و بیش، یہ نہیں کہتے کہ بس کیا ہے 1,24,000 بالکل متعین ہے یا 313 متعین ہے، بلکہ کم و بیش کا لفظ ہم اس کے ساتھ استعمال کرتے ہیں۔ پھر آگے فرمائے کہ السلام کا لفظ واجب ہے یا فرض ہے یا کیا ہے، تو امام شافعی رحمہ اللہ کہ ہاں سلام پھیرتے وقت السلام کا لفظ بولنا واجب ہے، اگر کوئی اور لفظ بولے گا نا نماز نہیں ہوگی۔ ہمارے ہاں السلام کا لفظ کہنا واجب ہے، فرض نہیں، ہاں اس کے بعد رحمت اللہ وبرکاتہ کے الفاظ بولنا مستحب سنت طریقہ ہے، ہاں لفظ سلام واجب ہے، اور فرضیت سے ثابت نہیں ہو سکتی اس لیے کہ یہ قطعی دلالہ نہیں ہے۔ ثم اصابت لفظۃ السلام واجبۃ عندنا، پھر السلام کا لفظ بھولنا واجب ہے، اگر یہ نہیں بولے گا نا ترک واجب ہوگا، سجدہ واجب ہوگا۔ ولیس بفرض، ہمارے ہاں فرض نہیں ہے، خلافا للشافعی رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک فرض ہے، اور اسی طرح امام مالک رحمہ اللہ کے ہاں بھی فرض ہے۔ وہ یتمسک، وہ اس کی دلیل پکڑتا ہے، استدلال کرتا ہے بقولہ علیہ السلام، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تحریمها التکبیر، کہ نماز کی تحریم کس سے ہوتی ہے؟ اللہ اکبر کہنے سے، یعنی ہر چیز حرام ہو جاتی ہے۔ وتحلیلها، اور نماز کے لیے تحلیل کیا ہے کہ آدمی نماز سے حلال ہو جائے، اس کے لیے ہر کام جائز ہو جائے، التسلیم سلام ہے۔ ولنا، ہمارے لیے دلیل ما، وہ دلیل ہے روینا من حدیث ابن مسعود رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن مسعود سے کہ حدیث تھی نا کہ التخیر، کہ وہاں پر تخیر دی گئی تھی کہ اذا قلت هذا او فعلت هذا فقد تمت صلاتك، نماز آپ کی پوری ہوئی، تو لہذا سلام واجب فرض نے اگر فرض قرار دینا تو اس حدیث میں کیا آئے گا، اس کا معنی صحیح نہیں ٹھہرے گا، اور ساتھ اس حدیث کے ذریعے ہم کتاب اللہ پر بھی زیادتی نہیں کر سکتے۔ تو یہ تخیر جو ہے نا ینافی الفرضیہ والوجوب، فرضیت اور وجوب کی منافی ہے، الا انا اثبتنا الوجوب، ہاں وجوب کو ہم نے ثابت کیا اس حدیث کے ذریعے، بما رواہ، جو حدیث نقل کی ہے امام شافعی رحمہ اللہ نے، احتیاطاً وبمثلہ، اور اس جیسے حدیثوں کی وجہ سے کہ جو کیا ہو خبر واحد لا یثبت الفرضیت، فرضیت ثابت نہیں کرتی، کیونکہ خبر واحد ہے، خبر واحد سے زیادہ وجوب ثابت ہوتا ہے، لہذا ہم یہ کہیں گے کہ السلام کے الفاظ کہنا واجب ہے، فرض نہیں ہے۔ واللہ تعالی اعلم بحقیقت الامر۔